اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو اتنا نقصان ان بکریوں کا وہ دو بھوکے بھیڑیے نہیں کرتے جتنا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دین کا نقصان کر دیتی ہیں۔ یعنی اس سے بھی زیادہ انسان کے دین کا نقصان ان دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں وہی میں نے آج بیان کرنی ہے۔ فرمایا من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، ایک چیز ان میں سے ہے مال کی محبت اور دوسری چیز ان میں سے ہے جاہ کی محبت، حب مال اور حب جاہ۔ حب مال یعنی بندے کے دل میں مال کی محبت آ جائے، یہ چیز شرعی اعتبار سے انتہائی مضر ہے انسان کے دین کے لیے۔ میں اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ آپ اس سے یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ مال کمانا کوئی بری بات ہے، ایسی بات ہرگز نہیں۔ مال کمانے کے لیے کوشش کرنا، ہمت کرنا، محنت کرنا، کاروبار کرنا، یہ تو فریضہ ہے۔ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، جس طرح یہ نماز روزہ فریضہ ہے، ان کے بعد دوسرا فریضہ ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کو حلال کھلانے کے لیے حلال کمائیں۔ تو کسب حلال جو ہے، حلال کمانا، وہ تو عین عبادت ہے۔ اگر اسے ٹھیک طریقے سے شرعی اصولوں کے تحت آپ کرتے ہیں تو وہ حدیث ہے نا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور امانت دار تاجر قیامت والے دن انبیاء، شہیدوں اور صدیقین کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، ان کے ساتھ اسے ان کی رفاقت نصیب ہوگی۔ تو یہ تو بڑی ایک اچھی صفت ہے کہ انسان حلال کمائے۔ فضول بیٹھ جانے والا، ناکارہ ہو جانے والا، وہ انسان پسند نہیں ہے شریعت کو۔ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، ایک طاقتور، جری، محنت مزدوری کرنے والا، کمانے والا، ہر لحاظ سے فٹ مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے۔ تو پھرتی جسم میں ہونا، چستی کا ہونا، محنت مزدوری کرنا، حلال کمانا، کاروبار کرنا، پیسہ کمانا، دولت بنانا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی، بلکہ یہ تو ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کبھی بھی، بلکہ ہر جرم کو یہ دنیا معاف کر سکتی ہے، لیکن یہ جو کمزوری والا جرم ہے نا، کوئی بندہ ضعیف ہو، کمزور ہو، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے۔ علامہ اقبال بال جبریل میں کہتے ہیں تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو ضعیف بنا رہے، سر جھکا کے بیٹھا رہے، کمزور بنا رہے، وہ یہ دنیا اسے کبھی نہیں چھوڑتی، معاف نہیں کرتی، وہ ضرور سزا اس کی بھگتتا ہے۔ اس لیے کمانا برا نہیں، کمانے کی ترغیب دی۔ جب ایک نوجوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا مانگنے کہ کچھ دیجئے، تو حضور نے پوچھا گھر میں کیا ہے؟ کہنے لگا ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے، اور تو کچھ نہیں۔ فرمایا لے آؤ۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پیالے کو صحابہ کی اس جماعت میں فروخت کے لیے پیش کیا. آپ نے فرمایا یہ کون لے گا اس کو, کتنے میں لے گا؟ بولی لگائی. ایک صحابی نے کہا میں 1 درہم میں لوں گا. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کون دے گا؟ دوسرا اٹھا اور اس نے کہا میں 2 درہم دوں گا. حضور نے کوئی زیادہ لالچ نہیں کی اور نہ آپ کی طبیعت میں یہ چیز تھی جس طرح اس طرح ہوتا ہے منڈیوں میں لالچ زیادہ. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, بس جو ہم چاہتے تھے وہ مل گیا. 2 درہم لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیے. اس نوجوان کو کہا بازار سے جا 1 درہم کا گھر میں جا کے کھانا آٹا وغیرہ لے کے دیا, اور دوسرے درہم کی ایک کلہاڑی لے کے آ میرے پاس. وہ مارکیٹ سے بازار سے کلہاڑی خرید کر حضور کے پاس آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو بھیجا کہ اس کے لیے وہ سامنے کے درخت سے ایک دستہ, کوئی ٹہنی بڑی سی لے کے آؤ, کوئی دستہ جس سے بن سکے. وہ لے کے آیا. حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس میں دستہ نصب کیا, لگایا, اور اسے کہا کہ چل اب جا اور 15 دن تک مجھے یہاں نظر نہ آ. یعنی بچوں کو حلال روزی کے دینے کے لیے, حلال روزگار بنانے کے لیے اگر آپ بڑی جامع مسجد میں نہ بھی آئیں, مقامی مسجد میں نماز پڑھتے رہیں تو اس کی گنجائش ہے. چنانچہ وہ مسجد نبوی میں تو نہ آیا, 15 دن کام کاج کرتا رہا, وہاں لکڑیاں کاٹتا بیچتا. 15 دن کے بعد آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا میرے پاس تو اتنے درہم ہیں, یعنی کافی سارے پیسے جمع ہو گئے. تو یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مانگنے والے کو کام پہ لگا دیا, روزگار دے دیا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی. تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ کاروبار کرنا, کام کاج کرنا, محنت مزدوری کرنا, مشقت کرنا کوئی بری چیز نہیں, پیسہ کمانا بری بات نہیں, لیکن بری بات تب جا کے بنتی ہے جب اس پیسے اور دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ جاتی. جیب تک اگر رہے تو کوئی برا نہیں, آپ کمائیں, کمانے والے کی یہاں عزت ہے. آپ مالدار بنے کہ یہاں کوئی سنی جاتی اسی کی ہے جو کوئی پیسے والا ہوتا ہے, مالدار ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو مالدار بنائیے, اپنی طاقتوں کو ضائع نہ کیجیے گھروں میں بیٹھ کر یا فضول کاموں میں اڑا کر. اپنی طاقتوں اور حصوں کو ختم نہ کیجیے بلکہ ان طاقتوں سے کام لیجیے. اپنی جوانی کو کام میں لگائیے, کوئی محنت کیجیے, کوئی مزدوری کیجیے, کوئی کام کاج کیجیے, روپیہ کمائیے, دولت کمائیے, پیسہ کمائیے. برا نہیں ہے, شریعت چاہتی ہے ہر نوجوان اس طرف دھیان کرے, توجہ دے, اپنے بال بچوں کو بھی اس کام میں لگائیں. کوئی برا نہیں, شریعت چاہتی ہے کہ یہ سب کچھ ہو. برا تب ہوتا ہے جب اس دنیا کی محبت دل میں آتی ہے. تو دنیا اس قابل نہیں کہ اس دل جیسے گھر کے اندر اس غلط چیز کو ہم لا کے بٹھا دیں. یہ دل اللہ کا گھر ہے, یہ دل اللہ کا گھر ہے, اس میں ہم نے اللہ کی محبت کو ڈالنا ہے. میں کئی دفعہ آپ کو سناتا ہوں وہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں, لیکن بندہ مومن کے دل میں میں سما جاتا ہوں. تو یہ تو اللہ کے محبت اس میں ہم نے رکھنی ہے. تو اس میں ہم نے دنیا کی محبت کو, دنیا کیا چیز ہے؟ اللہ رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا من الآخرة إلا قلیل. اللہ فرماتے ہیں کیا تم دنیا کی اس تھوڑی سی رونق اور اس تھوڑی سی روزی پر راضی ہو گئے ہو اور تم نے آخرت کا سودا کر دیا اس دنیا کے پیچھے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, اس دنیا کے پیچھے تم نے آخرت کا سودا کر دیا. یہ بڑا غلط سودا تم نے کیا ہے. فما متاع الحیات الدنیا من الآخرہ
الآخرة إلا قلیل۔ آخرت کے مقابلے کے اندر یہ دنیا کا تھوڑا سا متاع، یہ تھوڑا سا نفع، یہ بہت قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ ایک اور مقام پہ اللہ قرآن میں دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کی زندگی کو سمجھو تو صحیح، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تین چیزوں اور تین جملوں میں اللہ نے دنیا کی حقیقت کو بیان کر کے رکھ دیا۔ اس پوری زندگی کی حقیقت کو اللہ نے تین جملوں کے اندر بیان کر کے معاملے کو حل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا لہو و لعب ہے، یعنی کھیل تماشا ہے۔ نمبر 2 فرمایا زینت و تفاخر، یہ زینت ہے اور نمائش ہے اور خوبصورتی ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے لیے سبقت کا یہ میدان ہے، ایک دوسرے کے آگے فخر جتانے کا یہ مقام ہے۔ اور نمبر 3 وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور نمبر 3 یہ مال اور اولاد کی کثرت کا مقام ہے۔ بندے کے دل میں لالچ آتا ہے کہ مال زیادہ ہو اور میری اولاد زیادہ ہو، بیٹوں کی طاقت پہ فخر کرتا ہے، اسی طرح مال کی طاقت پہ فخر کرتا ہے۔ یہ 3 لفظ بول کے پوری زندگی کو اللہ نے اس میں بند کر دیا، کیونکہ انسان کی زندگی کے 3 ہی تو دور بڑے ہوتے ہیں۔ ایک دور بچپن والا ہوتا ہے، اسے کہا کہ یہ کھیل تماشے میں گزر جاتا ہے۔ دوسرا دور جوانی کا آتا ہے، اسے فرمایا یہ زینت اور خوبصورتی اور سجاوٹ اور اپنے جسم کی نمائش اور ایک دوسرے پہ اترانے اور فخر کرنے میں گزر جاتا ہے۔ اور تیسرا دور بڑھاپے کا آتا ہے، فرمایا اس تیسرے دور کے اندر مال کی لالچ بڑھ جاتی ہے اور مال اور اولاد کی لالچ میں انسان وقت ضائع کر دیتا ہے۔ بچپن کو کھیل تماشے میں ضائع کر دیا، جوانی کو تفاخر اور حسن اور زینت کی نمائش میں ضائع کر دیا، اور بڑھاپے کو مال اولاد کی لالچ میں ضائع کر دیا۔ یہی 3 تو دور ہے، حالانکہ یہ قیمتی زندگی ان ادنا اور رذیل چیزوں کے لیے تو اللہ نے نہیں دی تھی۔ قیمتی ہے، بڑی زندگی تو بڑی قیمتی ہے، ایک ایک سانس اس کا قیمتی، اور جن چیزوں میں ہم صرف کر رہے ہیں ان چیزوں کی کوئی حقیقت کوئی نہیں۔ اس لیے ہمیں دنیا کے اندر اس حقیقت کو جان لینا چاہیے کہ دنیا اس قابل نہیں کہ وہ میرے دل کے اندر آ کے بیٹھے۔ دنیا کمانا بری بات نہیں، دنیا بے شک کماؤ، لیکن دنیا کی محبت کو دل میں جگہ دینا بھی کوئی انسانیت والی بات نہیں۔ اس کی بالکل وہی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں، اس مثال سے مسئلہ آپ کو بالکل واضح سمجھ آ جائے گا۔ کشتی جو پانی کے اندر چلتی رہتی ہے اتنے تک چلتی رہتی ہے، اتنے تک سلامت رہتی ہے جتنے تک پانی کے اوپر چلتی رہتی ہے۔ ہوتی تو پانی کے اندر ہے، لیکن پانی کا قطرہ بھی اس کے اندر آنا اس کے لیے سخت مضر اور نقصان دہ اور خطرناک ہوتا ہے۔ جتنے تک پانی اندر نہ آئے اتنے تک تو سلامت رہتی ہے، اور جتنے تک دریا سمندر کا پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کبھی سلامت رہ سکتی۔
تو ہم نے دنیا کے اندر اس کشتی کی طرح رہنا ہے جسے دریا کے اندر چھوڑ دیا گیا ہو، یعنی اللہ نے ہمیں اس دنیا والے دریا اور سمندر میں بھیج دیا، اب ہم نے کشتی کی طرح تیر تیر کے آگے نکل جانا ہے، اس دنیا کو اپنے دل والی اس کشتی کے اندر آنے دینا نہیں ہے۔ اب تو بات سمجھ آ گئی ہوگی، آ گئی ہے سمجھ؟ کوئی نہیں آئی؟ اللہ اللہ، تو حب مال برا۔ اب اس کی دو شکلیں میں بیان کرتا ہوں، جلدی جلدی بیان کروں گا کہ اس کے بعد دوسری چیز بھی بیان کرنی ہے، حب جا۔ توجہ میری طرف رکھیں، ذرا تیزی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں اس دنیا کے کمانے کی۔ پہلی چیز یہ کہ دنیا کی محبت اتنی دل میں آئی کہ یہ لالچ پیدا ہو گئی کہ دنیا میرے پاس زیادہ ہو جائے، دنیا میرے پاس، یہ چیز میرے نبی کو پسند نہیں۔ اگرچہ آپ حلال طریقے سے کماؤ، لیکن پھر بھی شریعت یہ پسند نہیں کرتی کہ آپ اس محبت اور اس شوق میں پڑ جاؤ کہ دنیا زیادہ ہو جائے، یہ شوق برا ہے۔ خیبر کا موقع ہے، عاصم ابن عدی صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، خیبر کی زمین میں جو حصے تقسیم ہوئے غازیوں کے اندر، بعد میں جو مال تقسیم ہوتا ہے غنیمت کا، 100 حصے عاصم بن عدی نے آگے بڑھ کے خرید لیے، اکیلے بندے نے 100 حصوں کی خریداری کر لی۔ اللہ، آج اس طرح ہمیں شوق ہوتا ہے، ہم صحابی کے بارے میں تو کوئی ایسا نہیں سوچ سکتے، لیکن ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح ہمیں شوق ہوتا ہے، ایک پلاٹ ہے نا تو بندہ کہتا ہے ایک اور ہو جائے، ایک دکان ہے نا تو بندہ کہتا ہے 2 ہو جائیں، ایک مارکیٹ ہے تو بندہ کہتا ہے 2 ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ دنیا کو اکٹھا کرنا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب خبر پہنچی، اس موقع پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان فرمائی جو میں موضوع بنا کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کریم نے فرمایا، ما ذئبان ارسلا فی غنم افسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینی۔ میرے نبی کریم نے فرمایا، یہ جو دنیا کی حرص اور ہوس تمہیں زیادہ ہو جاتی ہے، بعض اوقات تمہارے دل کے اندر یہ خواہش آتی ہے کہ دنیا زیادہ ہو جائے، حرص تمہارے دل کے اندر پلتی ہے اور خواہشیں تمہارے دلوں کے اندر بھڑکتی ہیں دنیا کو جمع کرنے والی۔ میرے نبی کریم نے فرمایا، یہ حرص اور یہ لالچ اور یہ خواہش اتنی نقصان دہ ہے تمہارے دین کے لیے، اتنا تو وہ 2 بھیڑیے نقصان نہیں دیتے بکریوں کے ریوڑ کو، جن 2 بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ کے اندر چھوڑ دیا جائے، اتنا نقصان تو اس ریوڑ اور بکریوں کا وہ 2 بھیڑیے نہیں کرتے جتنا نقصان انسان کے دین کا مال اور جا کی محبت کر دیتی ہے۔ یعنی حضور نے اس کی حوصلہ افزائی، وہ جس نے اکٹھی زمین خرید لی ہے، میرے نبی نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، بلکہ اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کرام تو پھر مر مٹ نہ جانے والے تھے، صحابہ کرام تو میرے نبی کے ایک ایک فرمان پہ اپنی ساری خواہشوں کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ آج ہم بھی نام لیوائے، لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہوتی ہے، بڑی گراوٹ محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور محبت رسول جتنے تک دل میں نہ آئے اتنے تک کبھی اطاعت کا جذبہ نہیں بڑھتا، اور جتنے تک اطاعت رسول نہ ہو اتنے تک شفاعت رسول بھی مل نہیں سکتی ہے۔ ہم سب طلبگار ہیں نا کہ حضور ہماری سفارش کریں بروز محشر،
ہے؟ ہاتھ تو کھڑا کرو. ان اکا چپ کر کے بیٹھے رہتے ہے نا خواہش؟ جب ہے تو اس کو جوڑا ہے اطاعت کے ساتھ. چلو تو صحیح پہلے ان کے نقش قدم پہ، پھر وہ تمہیں اپنے سینے سے نہ لگائیں تو پھر کہنا. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. میرے نبی ضرور سینے سے لگائیں گے، لیکن پہلے ہم وہ منہ تو بنا کے جائیں. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ دوسرا رستہ مال کی محبت میں اتنا آگے بڑھا کہ حلال طریقوں کو چھوڑ کر حرام میں پڑ گیا. پہلی صورت کیا تھی؟ کمائے مال حلال طریقے سے بے شک ہو، لیکن وہ لالچ کے میرے پاس زیادہ اکٹھا ہو جائے، یہ پسند، یہ برا، یہ مال کی محبت کی نشانی ہے. دوسری صورت حلال طریقے بھی پیچھے رہ گئے، اب صرف یہی خواہش ہے، حلال سے آتا ہے تو بھی ٹھیک، حرام سے آتا ہے تو بھی ٹھیک، بس آنا چاہیے. اللہ، یہ دنیا ہے اس لائق؟ ہائے ہائے، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی. جہاں در اصل ویرانہ ہے، گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی. یہ گھٹیا باتیں ہیں کہ دنیا کو کمانے کے لیے انسان حلال حرام کی تمیز چھوڑ دے. یہ گھٹیا پن ہے. بولو کیا ہے؟ گھٹیا پن. گھٹیا نہ بنو. دنیا اس لائق ہے کہ اس کے لیے میں جھوٹ بولوں، جھوٹ والا گناہ سر لے لوں. دنیا اس لائق ہے کہ اس کے لیے میں دھوکہ دوں اور دھوکے والا گناہ سر لے لوں. اچھا، جھوٹ بولا، خون پسینہ لگایا، محنت کی، دن رات دوڑا بھاگا، اور ملی کیا؟ دنیا. پتہ ہے دنیا کیا؟ الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاه. میرے نبی فرماتے ہیں دنیا پہ لعنت کی گئی ہے، اور جو کچھ اس دنیا پہ ہے وہ سارا لعنتی بنا کے رکھ دیا گیا. ہاں، مگر جو چیز لعنت سے بچی ہوئی ہے وہ وہی چیز ہے جو اللہ کی یاد دلاتی رہتی ہے. یعنی جتنے تک دنیا اللہ کی یاد میں رکاوٹ نہیں بنتی تو لعنت سے بچی ہے، لیکن اگر یہ دنیا اللہ کی یاد سے ہٹا دے تمہیں تو سمجھو یہ دنیا نعمت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے میرے اوپر. اللہ اللہ. اس لیے حب مال، مال کی محبت، ہائے ہائے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے ایک دفعہ بیت المال کے اندر آئے اور غنیمت کے مالوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بھرا ہوا ہے بیت المال. تو ایسے ہی دل میں آنے لگا نا تو فوری حکم دیا اور مخاطب کر کے، یا دنیا غری غیری، اور دنیا مجھے دھوکہ دینے لگی ہے، اپنی محبت میں مبتلا کرنے لگی ہے. ان سونے چاندی کے ڈھیروں کے اندر تو آگے نکل کے میرے دل تک آنا چاہتی ہے اور دھوکہ دینا کسی کو. میں علی ہوں، تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں. اسی وقت حکم دیا یہ جتنا مال بیت المال کے اندر پڑا ہے اسے تقسیم کر دیا. یہ ہوتے ہیں اللہ پہ جن کی نظر ہوتی ہے، عاقبت اور آخرت کی فکر جنہیں ہوتی ہے، انہیں دنیا کچھ نظر نہیں آتی. آج ہم اس دنیا کے لیے بھائی بھائی کا خون کرتا ہے. آج اس گندی اور رذیل دنیا کے لیے
قیمتی رشتوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ آج اس غلیظ دنیا کے لیے خون کے رشتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ آج اس دنیا کی محبت کے لیے ماں باپ کو جو ہے ٹھوکریں ماری جاتی ہیں۔ آج اس دنیا کی غلیظ محبت کے لیے انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے۔ آج اس دنیا کی محبت کے لیے انسان انسانیت سے گر جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں حدیث نبوی کی روشنی کے اندر کہ اتنا تو کوئی چیز تمہارے دین کو نقصان نہیں پہنچاتی جتنی مال کی محبت نقصان پہنچاتی۔ بس بات کا خلاصہ، بات اس کو یہیں ختم کرتے ہیں، دوسری بات کی طرف 2-4 منٹ لگاتے ہیں۔ اس بات کا خلاصہ کیا کہ مال کی محبت نہ ہو۔ مال کماؤ، تجارت کرو، کاروبار کرو، وہ منع نہیں، وہ تو اس کی حوصلہ افزائی تو خود حضور کرتے ہیں، وہ تو فریضہ ہے۔ لیکن بالکل اسی طرح جس طرح کشتی پانی میں چلتی رہتی ہے تو سلامت رہتی ہے، پانی اندر آ جائے تو ڈوب جاتی ہے۔ تم بھی دنیا کے اس دریا کے اندر کشتی کو چلاتے رہو، بے شک تجارت کرتے رہو، لیکن اس دنیا کو اٹھا کے اپنے اندر نہ لے آنا کہ تیری کشتی ڈوب جائے گی۔ دوسری بات حب جاہ، دوسری کون سی چیز ہے؟ حب جاہ، جیم کے ساتھ جاہ، رتبے کو کہتے ہیں، مرتبے کو کہتے ہیں، مقام کو کہتے ہیں، عہدے کو کہتے ہیں، منصب کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ محبت دل میں آئے انسان کے کہ میرا رتبہ بڑا ہو، معاشرے میں بڑا بن کے رہوں، لوگ میرے پاس آئیں، لوگوں کو ضرورتیں پڑے نا تو میرے پاس آئیں، میرے پاس درجہ ہو، میں لوگوں کو لاٹھی سے ہانک کے ادھر لے جانا چاہوں تو میری مرضی، ادھر لے جانا چاہوں تو میری مرضی، میرا آرڈر چلے، میرا حکم چلے، میری بات کی قدر کی جائے۔ ایسا بندہ ذلیل ہوتا ہے۔ بولو کیا ہوتا ہے؟ اور یہ جو خواہش ہے نا کہ بڑائی کی چاہت، یہ انسان کو تباہ کرتی ہے۔ ایسے بندے کو دنیا کے اندر بھی بڑائی نہیں مل سکتی۔ کیوں کہ میرے نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، بڑائی اسی بندے کو ملتی ہے جو اپنا سر اللہ سے ڈرتے ہوئے جھکاتا رہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں کرتا ہر محفل، ہر مجلس، ہر اٹھک بیٹھک میں، ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ، وہ اپنے آپ ذات کی بڑائیاں نہیں دکھاتا۔ ایسے بندے کو اللہ ذلیل کرتا ہے۔ یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامہ، میرے نبی نے فرمایا دنیا میں تکبر اور بڑائی کرنے والے اور بڑائی کو پسند کرنے والوں کو اللہ میدان محشر میں چیونٹیوں جتنے جسم دے کے اٹھائے گا، اور وہ لوگوں کے پاؤں تلے رونتے چلے جاتے ہوں گے اور روند رہے ہوں گے، اور ان کی عزت خاک میں ملے گی، اور اللہ ان کی بڑائی کی یوں سزا انہیں دے گا۔ آخرت میں بھی انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، اللہ فرماتے ہیں یہ آخرت والا گھر، یہ جنت والا گھر، یہ جنت والی نعمتیں، یہ آخرت کی کامیابی، یہ آخرت کی کامرانی اس بندے کے لیے میں نے رکھی ہے لا یریدون علوا فی الارض، جو دنیا میں بڑائی کا شوقین نہیں ہوتا، جو اپنے آپ کو جھکا جھکا کے رہنا چاہتا ہے اور جو اپنے آپ کو سر اٹھا کے رہنا پسند کرے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرتے ہیں۔ نہ دنیا ملتی ہے، نہ آخرت کا کوئی حصہ ملتا۔ تو کیا بچا؟ نہ دنیا ملی اور نہ دونوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیوں اتنی کیوں سختی؟ سختی اس وجہ سے ہے کہ بڑائی اختیار کرنے والا در حقیقت اللہ کے مقابلے میں آنے والا ہے، کیونکہ بڑائی کا حقدار کون ہے؟ صرف تو جو بھی اب بڑائی چاہے گا، یہ چاہے گا کہ لوگ میرے محتاج بن کے رہیں، لوگ میرے محتاج بن کے رہیں، تو بتلائیے کہ لوگ میرے محتاج بن کے رہیں، مجھ سے مانگے، ہر ضرورت میں میرا دروازہ انہیں نظر آئے، یہ شان کس کی ہے؟
یہ شان کس کی ہے؟ زور سے بولو کس کی ہے؟ اللہ. سورۃ الانعام آیت نمبر 42 اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اللہ فرماتے ہیں میں کبھی کبھی اپنے بندوں پہ مختلف قسم کی بیماریاں ڈالتا ہوں، مختلف قسم کی آزمائشیں ڈالتا ہوں، مختلف قسم کے حالات میں اپنے بندوں کو مبتلا کرتا ہوں تاکہ ان حالات میں مجبور ہو کر وہ میرے سامنے گڑ گڑاتے رہے. یہ تو اپنی شان بیان کی کہ لوگوں کو مجبور کر دینا تاکہ وہ گڑ گڑائیں میرے دروازے پر. یہ شان کس کی ہے؟ اور جو حب جاہ کا بیمار ہے، اس بیماری میں گرفتار ہے اور اس کے لیے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے لیے اسباب ایسے پیدا کروں کہ لوگوں کو آنا پڑے میرے در پہ، ایسے اسباب پیدا کرنے والا اور اپنے در پہ لوگوں کو جھکانے کا شوقین اور عزت اور عہدے اور منصب اور جاہ و جلال کا وہ خواہش مند، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی یہ کام نہ کیجیے اگر تمہارے دل کے اندر یہ منصب اور عہدے کی لالچ ہے یا عزت اور رتبے کی لالچ ہے، نکال پھینکیے اس کو کہ یہ آپ کے دینداری کو تباہ کر کے رکھ دے گی، کیونکہ دینداری کو جتنا یہ چیز تباہ کرتی ہے اتنی کوئی اور چیز تباہ نہیں کرتی. اللہ اللہ. یہ دیکھا نا عہدوں کی طلب بعض اوقات لوگوں کو ہوتی ہے، عہدے ملے، عہدوں پہ جائیں گے تو اونچے ہو جائیں گے، پھر لوگ ہمارے پاس آئیں گے پاویں کو گھٹیا جا رزیل جا عہدہ ہوئے، لیکن تھوڑا سا عہدہ مل جائے لوگ پھولے نہیں سماتے، اپنے آپ سے باہر نکلنے لگتے، اللہ کی مخلوق کی توہین کرنے لگتے ہیں، تذلیل کرنے لگتے ہیں، انہیں چکر کاٹنے پہ مجبور کرنے لگتے ہیں، ان کی زندگی کو اجیرن بنانا ان کی دلی خواہش بن جاتی. ہائے ہائے. تو پھر سنیے گا ایک حدیث. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم ستحرصون علی الامارہ وستکون ندامتا یوم القیامہ. میرے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تمہاری خواہش ہوگی کہ ہمیں جاہ و جلال ملے، ہمیں منصب ملے، ہمیں عہدہ اور عزت اور وقار اور درجہ ملے. میرے نبی کریم نے فرمایا جس وقت تمہارے دل میں یہ خواہش پلے گی تو پھر یاد رکھنا یہ خواہش قیامت والے دن تمہارے لیے حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوگا. یہاں تو عہدہ عزت تمہاری کوشش سے مل جائے گی، لیکن انجام اس کا کیا ہوگا کہ قیامت میں تمہارے پلے کیا ہوگی؟ حسرت. اس وقت تم خواہش کرو گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اس وقت تم خواہش کرو گے اے کاش میں اس صحبت میں نہ جاتا، اے کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے یہ برائی ملی ہے. پھر اس وقت خواہش کرو گے اور حسرت کرو گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، انسان بھی نہ ہوتا کہ مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا. لیکن اس حسرت کے بدلے میں کوئی چیز تمہیں مل نہیں سکتی، وہ حسرت حسرت ہی رہے گی اور انجام خراب ہو جائے گا. اب وقت ہے کہ ان خواہشوں کو اگر دل میں ہے تو چھوڑ دو، نکال پھینکو، اپنے سر کو جھکا لو. کبھی کسی انسان کی تذلیل نہ کرو، کبھی کسی بندے کو اپنی بڑائی نہ جتاؤ، کبھی کسی بندے کے آگے اپنا رتبہ نہ جتاؤ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں عہدوں والوں کے لیے، ڈی پی او کے لیے ہو رہی ہیں، وزیر اعظم کے لیے ہو رہی، وزیر کے لیے، اور نہیں،
اپنی دکان دیکھ، 2-4 نوکر چاکر تو نے رکھے ہوئے ہیں، تو ان پہ بڑائی جتاتا ہے، تو بھی اس میں شامل ہے۔ تیرا ڈیرا ہے، تو ذمہ دار ہے، وہاں کچھ مزیرے تیرے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، ان پہ تو اپنی انسانیت سے نکل کر بڑائی جتاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا بنا کے دکھاتا ہے، اور یہ جتاتا ہے کہ تم تو کمی ہو، میں بڑا ہوں، تم چھوٹے ہو، میں وڈیرا ہوں۔ اگر تمہارے اندر یہ چیز ہے تو یہ چیز بھی تمہیں تباہ و برباد کر رہی۔ تو اس معاملے میں تو ہر کوئی پھنسا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں کچھ نیچے بندے ہوتے ہیں نا، ہر درجے میں، ہر درجے میں۔ آپ مستری ہو تو مزدور آپ کے نیچے، آپ آفس کے بڑے ہو، ہیڈ ماسٹر ہو تو سارے ٹیچر آپ کے نیچے، آپ بینک مینیجر ہو تو سارے ملازم آپ کے نیچے۔ اور یار ہر معاملے میں، ہر جگہ پہ، آپ دکاندار ہو تو ملازم آپ کے نیچے، آپ ذمہ دار ہو تو ملازم آپ کے نیچے۔ تو ان پہ اپنی بڑائی نہ جتانا کبھی، نہ جتانا کبھی، ورنہ اللہ دنیا میں بھی دکھا دے گا تمہیں ذلت، اور آخرت میں تو ہوگی ذلت۔ اس لیے ہرگز اس شوق کو کبھی دل میں نہ پالیے، نہ پالیے۔ اس شوق نے بڑے بڑے گلشن اجاڑے ہیں، اس شوق نے بڑے بڑے گلشن اجاڑے ہیں۔ عہدوں کی لالچ، منصب کی لالچ، اپنی بڑائی کی لالچ، اس لالچ نے بڑے بڑے گلشن اجاڑے ہیں۔ اگر ان گلشنوں کو دوبارہ آباد کرنا چاہتے ہو، رب کعبہ کی قسم اتنے تک آباد نہیں ہو سکتے جتنے تک حب جہ والا مرض تمہارے دلوں سے نکلے گا نہیں۔ اور اگر یہ مرض تمہارے دلوں سے نکل جائے، مجھے اپنے رب سے یقین ہے ہر اجڑا ہوا گلشن دوبارہ آباد ہو سکتا، ہر اجڑا ہوا گلشن دوبارہ آباد ہو سکتا۔ بربادیاں اس کی وجہ سے، یہ بڑائی کی محبت۔ بہرحال بات اب یہ لمبی ہے، اس پہ اور بھی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی یہ موضوع ہوا تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔